السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دلیل ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ نجدہ ڈار۔ غالباً آج سے ایک ماہ پہلے ہم نے ایک خبر بریک کی تھی کہ جو پی ٹی آئی ہے اب وہ کافی ڈیوائڈ ہو چکی ہے۔ کچھ گروپس جو ہیں وہ وکلا حضرات چلا رہے ہیں، کچھ ان کا میڈیا سیل چلا رہا ہے، کہیں ان کی بہنوں کی انٹرفیئرنس ہے تو کہیں ان تمام جو آگے پیچھے کے ان کے جو ورکرز تھے وہ الگ گروپ میں بیٹھے ہیں۔ اب دو بڑی ڈیولپمنٹس پی ٹی آئی کو لے کر سامنے آ رہی ہیں۔ ایک تو سلمان اکرم راجہ کی وہ چھوٹی سی جو پریس ٹاک تھی جو انہوں نے آ، جو کورٹ کے احاطے میں انہوں نے کی، جہاں ان کی ٹون بڑی ہی فرسٹریٹڈ تھی، جہاں وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی میں مجھے لایا گیا تو وہ صرف بانی پی ٹی آئی کے پیچھے۔ میں ایک شاید ان کی ٹون سے یہ بھی لگ رہا تھا کہ اب ان کو کچھ ایسے حکم ماننے پڑ رہے ہیں جو پی ٹی آئی کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ میں لعنت بھیجتا ہوں ہر عہدے پر، کسی عہدے کی کسی کو خواہش نہیں ہوئی، کم از کم مجھے کوئی خواہش نہیں تھی۔ یہ عہدہ مجھ پر تھوپا گیا ہے۔ میں نے خان صاحب سے 10 دفعہ کہا تھا کہ میں یہ عہدہ نہیں لینا چاہتا۔ عہدے کے بعد 3 دفعہ میں ان کو پیغام بھیج چکا ہوں۔ اس کے جواب میں ایک دفعہ انہوں نے تینوں بہنوں کو میرے دفتر بھیجا، یہ آ کے میرے سامنے بیٹھی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ خان صاحب نے کبھی زندگی میں کسی کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ اس سے جا کر میری طرف سے یہ درخواست کرو کہ وہ مت چھوڑے اس عہدے کو۔ جہاں پر سلمان اکرم راجہ نے یہ اس بات کی تصدیق بھی کی ہے کہ عمران خان نے ہمیشہ اپنی بہنوں کو ان کی سیاست سے دور رکھا ہے، یعنی کہ ان کی پارٹی سے دور رکھا ہے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ انٹرفیرنس ان کی بہنیں اس پارٹی میں کریں، وہ فیصلے لیں۔ وہاں پر بھی ہم نے بیرسٹر سیف کی جو ایئر وائی نیوز کو انہوں نے انٹرویو دیا، جہاں پر ان سے جب پوچھا گیا کہ جو پی ٹی آئی ہے اس کے فیصلے کون کر رہا ہے، جہاں پر انہوں نے یہ کہا کہ جو ان کے فیصلے ہیں پی ٹی آئی کے، وہ عمران خان کی بہنیں کر رہی ہیں۔ علیمہ خان کا جو ایک انفلوئنس ہے اس پارٹی پہ وہ بہت زیادہ ہے۔ سو یہ چیز بڑی کلیئر ہوتی ہے کہ دیر از somebody جو کہ پی ٹی آئی کے فیصلے لے رہا ہے، نن ادر دین مس علیمہ خانم۔ تو وہ بار بار یہ بھی کہہ رہے تھے کہ کوئی ایسا ابھی تک اس پارٹی میں آیا ہی نہیں جو ان کو کہے، یعنی ان نے تنزیہ جو ایک چھوٹا سا انہوں نے علیمہ خان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی کہ بی بی آپ فیصلے مت لیں۔ یہاں سے تو یہ بات بڑی ہی کلیئر ہو جاتی ہے کہ پی ٹی آئی کے جو فیصلے ہیں وہ ان کی بہنیں لے رہی ہے۔ ہم نے ماضی میں یہ بھی سنا کہ عمران خان کی جانب سے جب ملاقات ہوا کرتی تھی وہ یہ کہتے تھے کہ میری بہنوں سے کہہ دو کہ میری پارٹی سے دور رہیں، انٹرفیئرنس مت کریں۔ جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بشرا بی بی جو ہے وہ ایک الگ نیریٹو سے پی ٹی آئی کو چلانے کی کوشش کر رہی ہے۔ کبھی جو ان کے پارٹی کے یا کہہ سکتے ہیں جو ان سے اپنے آپ کی ایسوسیشن رکھتے ہیں، وہ کبھی کبھار میڈیا پہ ہلچل مچاتے ہیں پھر چپ ہو جاتے ہیں، مگر ان کے ساتھ پی ٹی آئی کی کوئی الائنمنٹ نہیں ہے۔ یہاں تک کہ بیرسٹر سیف نے کہا کہ علی امین گنڈا پور کے خلاف جو مہم شروع ہوئی وہ پارٹی سے شروع ہوئی، ہو سکتا ہے کہ وہ اس کا اندیا دے رہے ہوں کہ اس کے پیچھے بھی ان کی بہنوں کا ہاتھ تھا، مگر یہ تو بات اب بڑی ہی سامنے آ چکی ہے میڈیا کے اوپر کہ پی ٹی آئی کی جو اب ایک روب ہوتا تھا یا پی ٹی آئی کی کوئی ایک وہ فیصلہ ہوتا تھا جو ساری پی ٹی آئی کیا کرتی تھی، وہ اب اس پارٹی میں نہیں رہا۔ وہ تمام باتیں، وہ تمام چیزیں وہ آہستہ آہستہ بکھرتی جا رہی ہیں۔ عمران خان کا وہ جو ایک مینیفیسٹو ہوا کرتا تھا، اٹس ناٹ آن دا سرفیس اینی مور، اور جو فیصلے لے رہے ہیں دے آر ناٹ بریو انف ٹو ٹیک دا رائٹ ڈیسیجنس۔ سو یہی پتہ چلتا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اب ایک بہت ہی حصوں میں بٹ چکی ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ پارٹی کے ورکرز ہیں استعفیٰ دینے جاتے ہیں، واپس استعفیٰ لیا، ان کو واپس کہتے ہیں کہ نہیں استعفیٰ واپس لے لیں۔ یہاں تک کہ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ جب نیکسٹ ٹائم میٹنگ ہوئی تو میرا پیغام پہنچائیں۔ سلمان اکرم راجہ کی باڈی لینگویج تھی، آپ بھی پڑھ سکیں، جب آپ دیکھیں گے آپ کو بھی احساس ہوگا، وہ جو غصہ ہے، وہ ایگنی ہے، وہ نظر آتی ہے۔ آئی ہوپ آج کا ویلاگ آپ کو پسند آیا ہو۔ ہمیں اپنی فیڈ بیک دیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب اور اس کو سپورٹ بھی کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیں۔ کیپ سپورٹنگ اینڈ کیپ واچنگ دلیل ڈیجیٹل۔ اللہ حافظ۔